السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو جی سی نیٹ نومبر 2017 پیپر تھرڈ نوٹ۔ اس پرچہ میں 75 معروضی سوالات ہیں، جن میں سے ہر ایک کے لیے 2 مارکس مختص ہیں۔ تمام سوالات کے جواب مطلوب ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شعور کی رو کی تکنیک کے اجزاء دیے گئے ہیں۔ کچھ اجزاء دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ براہ راست اندرونی خود کلامی، بالواسطہ اندرونی خود کلامی، آزاد تلامذہ خیال، فلیش بیک۔ زمرہ آپ کے سامنے ہے۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، الف بے جیم۔ سوال نمبر 2 ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کی حیرت میں ہے شیشے باز فرنگ۔ یہ اشعار کس صنف شاعری سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کو بتانا ہے۔ مثنوی سے۔ خواجہ احمد، آپشن نمبر 2 صحیح ہے، مثنوی تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعے دیا جلے ساری رات میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، 9 افسانے شامل ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، شیشے کا گھر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جیلانی بانو، منٹو، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، قرۃ العین حیدر۔ سوال نمبر 5 ہے، بیرن ہمری ناؤ پڑی بیچ سمندر دھار، کھیون ہارو چل بسے اب پار کرو کرتار۔ اس گیت کے بول کو قرۃ العین حیدر نے اپنے کس ناول میں استعمال کیا ہے؟ چاندنی بیگم۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا اصل فارسی قصہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، عزت اللہ بنگالی کا۔ لیلن کے عنوان سے اقبال کے علاوہ کس دوسرے شاعر نے نظم لکھی؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، سردار جعفری نے۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرعے پر بحث کر کے اس کا تجزیہ کرنا اور اصل متن کا تعین کرنا کس تنقید کا کام ہے؟ سائنٹیفک تنقید، ساختیاتی تنقید، متنی تنقید، اسلوبیاتی تنقید۔ آپشن 3 ہے، متنی تنقید۔ زمزمہ کیسری کس کی نظم ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، حالی۔ سوال نمبر 10 ہے، گاتی کا دوپٹہ چمک میں برق ہے، کلاه زری بالائے فرق ہے۔ اس عبارت میں بالائے فرق کے کیا معنی ہے؟ ہتھیلی پر، سر پر، آسمان پر، کھوٹی پر۔ 10 کے سر پر۔ سوال نمبر 11 ہے، شور میدانوں میں تھا کہ دلیرو نکلو، نیزے بازی کرو واروں کو پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہیں اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، نمازیوں سب سے بڑو گول سے شیرو نکلو، رستموں داد و دغا کی یہ دن داد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ یہ بندش کس کے مرثیے کا ہے؟ میر صادق۔ آپشن نمبر 11 کے میر انیس۔ دریائے لطافت کس فن کی کتاب ہے؟
آپشن نمبر 4 صحیح ہے، قواعد و زبان۔ سوال نمبر 13 ہے، میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 17 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم حبس دوام صادر ہوا۔ یہ جملہ غالب نے اپنے خط میں کس کو لکھے تھے؟ نواب علاء الدین خالائی۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ ایاذن باللہ، یک قلم خارج آداب و وقار تمکی، یہ شعر قصیدہ غالب کے کس جز سے متعلق ہے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، گریز سے۔ سوال نمبر 15 ہے، پتنگ ایسا بنا ایسا لڑا کہ نزدیک و دور مشہور ہے، 70-75 تار ڈور اس کا پتنگ، خیراتی یا جھنگے کے ہاتھ کا، لڑائی کی گھات کا، رستم کی عافیت تنگ کرنے والا، منحنی ہاتھ پاؤں پر مولوی عمدو نے ایسا لڑایا، آمدن اتنا بڑھایا کہ کروبیوں سے اس میں عبادت چھوٹی، ڈور ڈور کر ڈور لوٹی، دوڑ دوڑ کر ڈور لوٹی، آنکھ بچا کر پیٹا توڑا، فرشتے خاں کا پتنگ نہ چھوڑا۔ یہ عبارت کس داستان کی ہے؟ اس میں آپشن نمبر 4 صحیح ہے، فسانہ عجائب۔ خرابہ دلی کا وہ چند بہتر لکھنؤ سے تھا، وہیں میں کاش مر جاتا سراسیمہ نہ آتا یہاں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ کتا کس کا انشائیہ ہے؟ پطرس بخاری کا۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں نان شبینہ کا محتاج کون ہوتا ہے؟ میر اولاد علی۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے، عقل ہے تو آدمی کہلواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے، عقل اچھے تو آپس کو اور دوسروں کو پچھانے، عقل نے میر، عقل نے پیر، عقل نے بادشاہ، عقل نے فقیر۔ یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ 19 کا بتانا۔ ملا وجہی۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ بڈھا سود خور کس کا افسانہ ہے؟ بڈھا سود خور کس کا افسانہ ہے؟ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، حیات اللہ انصاری۔ سوال نمبر 21 ہے چرخ جب سے ابلغ ایام پر سوار کس کا قصیدہ ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، سودا کا۔ جیلانی بانو کے کردار ادو کا اصل نام کیا ہے؟ سوال نمبر 22 کا جواب دینا ہے، آدم علی خاں۔ سوال نمبر 23 ہے، قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں کے عنوانات شعراء کے کلام سے اخذ کیا ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ 23 کے کون سا صحیح ہے؟ الف جیم دال۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ ذیل میں سے کون سا نقاد تاثراتی تنقید میں شامل نہیں ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، عالم السرور۔ سوال نمبر 25 ہے، انقلاب کی اس خونی تصویر میں رومانیت جھلکتی ہے، یہ ایک طرح کی ادبی دہشت گردی ہے، یہ ایک ذہنی و جذباتی بلوہ ہے جو ایک درمیانی طبقے کے انقلاب پرست نوجوان کے لیے ابتدا میں شاید جائز ہو تو ہو، جس سے ایک اشتراکی شاعر کو دور رہنا چاہیے۔ نوجوان ترقی پسند شاعروں کی منفی شاعری پر یہ کس کی تنقید ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، سجاد ظہیر۔ اگرچہ شاعر کی حیثیت سے انہوں نے شراب کی جا بجا تعریف کی ہے، مگر اعتقاداً اس کو بہت برا جانتے تھے اور اپنے فعل پر سخت نادم تھے، باوجود اس کے انہوں نے کبھی
اپنے اس فعل کو چھپایا نہیں، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ 26 پہ بتانا ہے سوال نمبر 26 کا، یادگار غالب۔ قاضی عبد الودود نے تحقیق کی کیا تعریف کی ہے؟ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ تنقید شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، محمود شیرانی۔ موم کی مریم کس کا افسانہ ہے؟ موم کی مریم کس کا افسانہ ہے؟ جیلانی بانو۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، شبنم کس کا ناول ہے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، عزیز احمد۔ سوال نمبر 31 ہے، داوا پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔ دلیل، انہوں نے اردو ادب کو گؤدان جیسا شاہکار ناول دیا ہے۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، دعویٰ غلط ہے مگر دلیل صحیح ہے۔ امریکی بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ کس کی نظم ہے؟ فراق گورکھپوری۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، نظم اور کلام موضوع کے باب میں چند خیالات، اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے کس سن میں دیا تھا؟ 1867 میں، عیسوی میں۔ سوال نمبر 34 ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، جو کچھ دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم ہے مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ عبارت مرزا غالب کی کس خط سے ماخوذ ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ہر گوپال تفتہ کے نام۔ سوال نمبر 35 ہے، دریغ آمدن زاحم بو بوستا تہی دست رفتن سوئے دوستا، اس فارسی شعر سے اقبال نے اپنی کس نظم کا آغاز کیا ہے؟ 35 کے آپشن 3 ذوق و شوق۔ سوال نمبر 36 ہے، وہ کون تھا شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی سنمیات کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، فراق۔ اندرسبا امانت میں کتنے دیو ہیں؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، 2 دیو۔ افسانہ ہم وحشی ہیں کا موضوع کیا ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، فسادات۔ کتاب غبار خاطر پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی؟ 1946 عیسوی میں۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، شعر میں کسی شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے اور صفات خواہ خوبی ہو یا برائی کس صنعت میں آتا ہے؟ تنسیق الصفات۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، تاکہ ہو آساں پیکار حیات کر رہا ہوں فاش اسرار حیات، کس کا شعر ہے؟ آپشن نمبر 1 صحیح، علی سردار جعفری۔ ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے لیے نہیں جانا جاتا؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، مہدی افادی۔ افسانوی مجموعہ میں کون ہوں کا مصنف کون ہے؟ خواجہ احمد عباس۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، قافیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیچھے چلنے والا۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ طاعت میں تا رہے نہ میں واغبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت میں، عاقبی کے کیا معنی ہیں؟ آپشن نمبر 4 شہد۔
کون پرس جونا گرے پاؤں تھیں، کون رکھ جونا ڈلے باؤں تھی، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، نظامی کا۔ سوال نمبر 47 ہے، آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر۔ درج بالا شعری ٹکڑا فیض کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، موضوع سخن۔ دیکھنا وہ لالٹینیں جگمگانے لگی، اٹھو اٹھو استقبال کر کے لاؤ، اس مشاعرے میں وہ بزرگ آئے ہیں، جن کی دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے۔ یہ اقتباس آب حیات کے کس دور کا آغاز ہے؟ 48 پانچویں۔ زبان کے نحوی نظام کے مطالعے میں کس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 4 تصریف کو۔ فسانہ عجائب میں شامیانے کے تلے مسند جواہر نگار پر کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ جان عالم کو۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، محی الدین قادری ذو دنیا دارالمکافات کس کی نظم ہے؟ الطاف حسین 52 کا جواب دینا ہے آپ کو۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، نذیر اکبر آبادی۔ سوال نمبر 53 ہے، ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق اس اصول کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے؟ بتانا ہے آپ کو کس دبستان سے ہے۔ مارکسی تنقید سے۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ ابہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے، کیونکہ شاعری میں تو ابہام نئے نئے معنی کے دروازے کھولتا ہے اور تنقید میں ابہام کے باعث نفس مطلب کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ رائے کس ناقد کا ہے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، شمس الرحمن فاروقی۔ گرد کارواں کس کی کتاب ہے؟ سوال نمبر 55 ہے، گرد کارواں کس کی کتاب ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، کنہیا لال کپور۔ وکی میاں قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، چاندنی بیگم۔ صنفی لحاظ سے کون سا زمرہ درست ہے؟ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، مالن پہلی مفارقت ایران میں اجنبی عہد وفا۔ تضحیک روزگار کیا ہے؟ 58 سوال نمبر 58 تضحیک روزگار کیا ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، قصیدہ۔ نادرات شاہی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، امتیاز علی خان رشی۔ زین العابدین کس کا افسانہ ہے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 61 ہے، یا لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب ہیں، وہاں ایک خاموشی تیری سب کے جواب میں۔ درج بالا شعر پر کس شعری اصطلاح کا انطباق ہوتا ہے؟ 61 کے بتانا ہے آپ کو۔ آپشن نمبر 1 مقفع۔ کلیم الدین احمد کی تصنیف اپنی تلاش میں کیا ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، خود نوشت۔ سوال نمبر 63 ہے، چل چکی ہے پیشوائی کو نسیم باغ مصر، ذیل کے مصروں سے صحیح شعر مکمل کیجیے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، آج یوسف مبتلائے چاہے کنعاں ہے تو کیا۔ سوال نمبر 64 ہے، ساون میں دیا پھر میں شوال دکھائی، اس قصیدے کا ممدوح کون ہے؟ بہادر شاہ ظفر۔ بلغان خاتون کا ذکر کس ناول میں ہے؟ فردوس سے بری۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، مثنوی قطب مشتری میں عطارد کا دلچسپ مشغلہ کیا ہے؟
آپشن نمبر 2 صحیح ہے، عورتوں کی تصویر جمع کرنا انشاء کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، مرشد آباد۔ نقل کی نقل کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، افلاطون۔ بھرت منی نے رس کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، 8۔ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کی جزئیات کی ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں؟ 14۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے کے متعلق بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، ب ج د۔ ب ج د صحیح ہے۔ پھر مجھے دیدے تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، اس شعر کی کیا خاص بات ہے؟ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، قافیہ اور ردیف کا مدغم ہونا۔ سوال نمبر 73 ہے، غزل میں ردیف چھاجھن کا حکم رکھتی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ مسعود حسین خاں۔ سوال نمبر 74 ہے، جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آ سکے اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی۔ میں کیا کروں گا، تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے، خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا۔ یہ عبارت کس کی ہے؟ 74 کہ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، غالب۔ سوال نمبر 75 ہے، یہ ایک شعر دیا ہوا ہے اور اس سے پوچھا ہے کہ درج بالا اشعار کس صنف شاعری کی ہے؟ اس صنف شاعری کی ہے۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، قصیدہ کا۔